بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، فعل تعجب، جن میں سے 5 کا بیان آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ 5 اب سنیے، ان کو اچھی طرح یاد کیجیے۔ نمبر 6 عقود۔ عقود وہ جملے انشائیہ ہیں جو کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولے جائیں۔ عقود کی یہ تعریف ہے کہ عقود وہ جملے انشائیہ ہیں جو کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولے جائیں۔ تعریف میں آپ کو یہاں پر ایک فرق نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے پیچھے جو تعریف یاد کی، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی کی، تو اس میں پڑھا امر وہ جملہ انشائیہ ہے، نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے، استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے۔ لیکن جب عقود میں آپ نے پڑھا تو اس میں پڑھ رہے ہیں کہ عقود وہ جملے انشائیہ ہے۔ تو یہاں اس کو سمجھیے کہ عقود یہ عقدن کی جمع ہے۔ یہ چونکہ وہ جملے ہیں جو معاملہ کرتے وقت بولے جاتے ہیں، اور معاملے کے لیے کم از کم 2 آدمی چاہیے، ایک آدمی سے معاملہ نہیں ہوتا۔ تو جب 2 آدمی معاملے کے لیے چاہیے تو ان دونوں کے منہ سے، ان دونوں کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے وہ عقود کہلائیں گے۔ مثلا آپ کتب خانے پر کتاب خریدنے کے لیے گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ کتاب خرید لی، تو یہ ایک جملہ ہوا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، لیکن ابھی معاملہ مکمل نہیں ہوا۔ کتب خانے والے نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ کتاب فروخت کر دی، وہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ تو دیکھیے، جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو کم از کم 2 جملے انشائیہ پائے جائیں گے۔ اس کی مثال یہی جو آپ حضرات کے سامنے آئی۔ تو عقود وہ جملے انشائیہ ہیں جو کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولے جائیں، جیسے بعتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا۔ یہاں پر یہ بات مد نظر رکھیے کہ جو جملے عقود میں جملہ انشائیہ بنتے ہیں وہ صرف بوقت عقد ہی جملہ انشائیہ ہوں گے۔ اگر عقد کے بعد وہ جملے بولے جائیں تو جملہ خبریہ ہوں گے۔ اس کی مثال بھی وہی، پھر لیجیے وہی مثال کہ آپ کتب خانے والے کے پاس گئے، ابھی آپ نے کتاب نہیں خریدی بلکہ کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے یہ کتاب خریدی، کتب خانے والے نے کہا میں نے یہ کتاب فروخت کر دی۔ تو دیکھیے، آپ کتب خانے والے کو خبر نہیں دے رہے ہیں کہ میں آپ سے زمانے ماضی میں یہ کتاب خرید چکا ہوں، چونکہ آپ نے تو زمانے ماضی میں یہ کتاب خریدی نہیں، آپ تو فی الحال اس سے یہ کتاب خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جملہ خبریہ نہیں ہو پائے گا بلکہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کتب خانے والے کا یہ کہنا کہ میں نے یہ کتاب آپ کو فروخت کر دی، یہ بھی زمانے ماضی کے متعلق نہیں ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ میں نے گزرے ہوئے زمانے میں آپ کو یہ کتاب بیچی، نہیں، بلکہ وہ فی الحال اس کتاب کو آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر یہ بولے جائیں تو جملہ انشائیہ ہوں گے۔ لیکن آپ یہ کتاب خرید کر اپنے کمرے پر آ گئے، اپنے گھر آ گئے، اور پھر آپ نے اپنے ساتھی کو بتلایا کہ میں نے کتب خانے سے فلاں کتاب خریدی، تو دیکھیے یہاں بھی آپ نے کہا کہ میں نے خریدی، کتب خانے کے والے کے سامنے بھی آپ نے یہ جملہ استعمال کیا، لیکن دونوں جملوں میں فرق ہو رہا ہے۔ کتب خانے والے کے سامنے جب آپ نے یہ جملہ استعمال کیا میں نے یہ کتاب خریدی، تو وہاں خبر دینا مقصود نہیں بلکہ ایک معاملہ کرنا مقصود ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے اور یہ کتاب میری ہو جائے، تو اس لیے وہ جملہ انشائیہ ہے۔ لیکن گھر آنے کے بعد جب آپ اپنے ساتھی کو بتا رہے ہیں کہ میں نے فلاں کتب خانے سے یہ کتاب خریدی، تو اب یہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ آپ اس کو خبر دے رہے ہیں، اس سے معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو عقود جملے انشائیہ اسی وقت بنیں گے جب معاملہ کرتے وقت بولے جائیں، اور اگر معاملے کے بعد یہ جملے بولے جائیں تو خبر کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 7 ندا۔ ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے یا زید، اے زید۔ دیکھیے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی بئی الفاظ کہ اے ابراہیم۔
تو اللہ رب العزت نے یا ابراہیم میں یا حرف ندا کا استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کرنا چاہا. اسی طریقے سے آپ اپنے ساتھی اگر زید کو آواز دے رہے ہیں، زید کہیں چلا جا رہا ہے، اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یا زیدو، اے زید، پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، جو آپ کو کہنا ہے وہ کہہ دینا. تو ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے. کسی کو حرف ندا کے ذریعے آپ آواز دیں اور اس کو اپنی طرف متوجہ کریں. حروف ندا یہ کل 5 ہے. جب ان کی بحث آئے گی تب آپ کے سامنے آ جائے گی پوری تفصیل. عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی کام کو طلب کیا جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ بھلائی کو پہنچے. تو یہ عرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مخاطب سے یعنی سامنے والے سے ایک کام کو یعنی ہمارے پاس آنے کو نرمی کے ساتھ طلب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ بھلائی کو پہنچیں گے، ہمارے پاس آ کر آپ کو بھلائی ملے گی. یہ عرض ہے. نمبر 9 قسم. قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف قسم اور مقسم بھی کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، جیسے واللہ لأضربن زیدا، خدا کی قسم میں زید کو ضرور بالضرور ماروں گا. تو قسم یہ وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی بات کو پختہ کریں، یعنی آپ پختہ اور مؤکد طریقے سے سامنے والے کو اپنی بات بتانا چاہتے ہیں، اپنا موقف اس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے قسم کھا کر وہ بات کہی اور کہا واللہ. تو دیکھیے واللہ میں واو حرف قسم ہے اور اللہ مقسم بھی ہے. تو واللہ میں واو حرف قسم اور اللہ مقسم بھی کے ذریعے متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ آگے آنے والی جو بات ہے وہ انتہائی پختہ ہے اور مؤکد بات ہے. تو پختہ اور مؤکد طریقے سے سامنے والے کو بات بتانا چاہتا ہے. تو واللہ لأضربن زیدن یہ جملہ انشائیہ کہلائے گا. حرف قسم وہ حرف ہے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے، جیسے واللہ میں واو کے ذریعے اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، لہذا واو حرف قسم کہلائے گا. مقسم بھی وہ اسم ہے جس کی قسم کھائی جائے، جیسے واللہ میں اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، لہذا اللہ یہ مقسم بھی کہلائے گا. تو جس حرف سے قسم کھائی جائے اس کو حرف قسم، اور جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کو مقسم بھی. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو زمانے کی قسم کھائی، کس حرف کے ذریعے کھائی؟ واو کے ذریعے. تو واو حرف قسم ہے. اور کس چیز کی قسم کھائی؟ زمانے کی. تو زمانہ یہ مقسم بھی ہے. تو جہاں بھی قسم یعنی جملہ انشائیہ قسم کے ضمن میں ہوگا وہاں حرف قسم بھی پایا جائے گا اور مقسم بھی پایا جائے گا. نمبر 10 فعل تعجب. فعل تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے کے ذریعے حیرت ظاہر کی جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. فعل تعجب کی تعریف ہے وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے کے ذریعے حیرت ظاہر کی جائے جو صیغہ کلام عرب میں حیرت ظاہر کرنے کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو. کلام عرب میں حیرت ظاہر کرنے کے لیے 2 ہی صیغے وضع کیے گئے ہیں، تیسرا کوئی صیغہ حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا. اگر کوئی استعمال ہوگا تو پھر خبر ہوگا، انشاء نہیں ہوگا. وہ 2 صیغے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ما افعلہ، نمبر 2 افعل بھی. تو پہلا صیغہ ما افعلہ، دوسرا صیغہ افعل بھی. آپ کو کسی بھی فعل کا فعل تعجب بنانا ہے تو اسی کے وزن پر لے آؤ. اگر آپ کو نصارہ سے نصارہ ینصر سے فعل تعجب بنانا ہے تو نصارہ سے ما افعلہ کے وزن پر لاؤ. کیا بنے گا؟ ما انصرہ، ما افعلہ، ما انصرہ. تو یہ فعل تعجب بن گیا اور جملہ انشائیہ ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسے صیغے کے ذریعے حیرت ظاہر کی جا رہی ہے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا. کیا مطلب؟ ما انصرہ کا مطلب یہ ہوگا کہ زید
کتنا مددگار ہے، کتنا مدد کرنے والا ہے. تو گویا زید کے مدد کرنے پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے صیغہ ہے افعل بہ، اگر آپ نصر سے یہ بنانا چاہیں تو بنے گا انصر بہ. کوئی اور فعل لے لیجیے، فتح یفتح، اگر فتح سے فعل تعجب کا پہلا صیغہ بنانا چاہیں تو پہلا صیغہ کیا ہے، پہلے اس کو مد نظر رکھیں، ما افعلہ. اب یہ ہا ضمیر کی بجائے آپ زید لگا دیں کیونکہ یہ مفعول کے قائم مقام ہوتی ہے. ما افعلہ ای ما افعل زیدن. تو اس وزن پر جب آپ بنائیں گے فتح سے تو کیا بنے گا، ما افتح زیدن. اور جو دوسرا وزن ہے افعل بہ، اس کے مطابق اگر آپ بنائیں گے تو بنے گا افتح بہ یا افتح بزید. اسی طریقے سے سمع یسمع سے اگر آپ فعل تعجب بنانا چاہیں تو ما افعلہ کے وزن پر اگر آپ فعل تعجب بنائیں گے تو بنے گا ما اسمعہ. اور افعل بہ کے وزن پر فعل تعجب بنائیں گے تو بنے گا اسمع بہ. قرآن پاک میں اسمع بہم وابصر، یہ اسی سے فعل تعجب کا صیغہ ہے. بہرحال فعل تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے کے ذریعے حیرت ظاہر کی گئی ہو جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگر آپ کو کسی کے مارنے پر حیرت ظاہر کرنی ہے تو آپ فعل ضربہ سے ما افعلہ یا افعل بہ کے وزن پر لے آئیں. کسی کے سننے پر حیرت ظاہر کرنی ہے تو آپ فعل سمع سے ما افعلہ یا افعل کے وزن پر لے آئیں.